all my dear students and viewers and listeners. Assalamu alaikum. Bunga the makina ziyad students da si chi abhi बार ज़माना का डिमांड को चिया बोर्ड वाइट बोर्ड्स चिकंदी हसन सावन का कि राइट की हम सब सीजन में का बोर्ड माने थे तब प्रकार की लगी हम पाला चिकंदी हम सना सब कोशिश शुरू कर दे और वाइट बोर्ड यूज़ को नन लमंगा अगेन पब्लिक हेल्थ की लमंगा चिकन चिटर देन आवा food and nutrition. ता जम चैप्टर शुरू दे और फूड और न्यूट्रिशन की उनका मुख्तलिफ टॉपिक हुए लो जरूंगा नन टॉपिक चिकन दे बाबा माल न्यूट्रिशन है उनका द न्यूट्रिशन खबर करेगा ची न्यूट्रिशन सतोई मुंगवे ची न्यूट्रिशन चिकन दे द साइंस ऑफ फूड and its relation to the human body. यानी द खुराक मुबारक के इल्म और इंसान के जिस्म से अभी ताल्लुक तजकम दे न्यूट्रिशन वायु नदन तजकम दे माल न्यूट्रिशन माना था माल मींस बैड माना था खराब और न्यूट्रिशन माना था चीज इंसान का द खुराक मुबारक के इल्म नहीं हो दे खराब खुराक इस्तेमाल ही तो दे तजकम दे वायु माल न्यूट्रिशन वायु और बिया मंगा आम तौर वानी पर मेडिकल साइड वानी पर मेडिकल दवानी मंगा द डेफिनेशन दासिको ची पैथोलॉजिकल स्टेट मींस यानी द बीमारी यो दासी कंडीशन दैट रिजल्ट्स ची दे पैदा की फ्रॉम एब्सोल्यूट मींस ची मुकम्मल और relative means partially arzi तौर पानी या लक्षण small quantity deficiency कमी of one or more essential nutrients in the diets मतलब से यानी pathological condition a pathological state that result from absolute or relative deficiency of one or more essential nutrients in the diet खना चे दमंग पड़ीले डाइट की यौ या यौ नस्यात न्यूट्रिएंट्स चाहतीन जमंग न्यूट्रिएंट्स वील दी कार्बोहाइड्रेट दे प्रोटीन दे और लिपिड्स दे विटामिन दी और मिनरल्स पदे न्यूट्रिएंट्स की ची यौ या यौ नस्यात एसेंशियल जरूरी न्यूट्रिएंट्स ची मुगो तो वायु दादन पर डाइट की या मुकम्मल एब्सोल्यूट मींस मुकम्मल नहीं न मिलावी या रिलेटिव मींस या मिलावी की खुलत मिलावी की और डिफिशिएंसी को की राजी को खुराक की नतदीन कम स्टेट कम कंडीशन द इंसान ह्यूमन बॉडी की कम कंडीशन पैथोलॉजिकल कंडीशन द डिजीज कंडीशन डेवलप की अभी तुम सवायु उनको तो माल न्यूट्रिशन वायु ध्यान को वायु चित्ते माल न्यूट्रिशन सोकस माने देयर आर टू टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन के दो अकसाम हैं कुछ लोग जो है अमूमन पंजाब से है सिंध से भी है मेरे कुछ लिसनर जो है वो मुख्तलिफ एरिया से है जो कुछ तो नहीं जानते मैं मजबूर हूँ वो भी बार मुझसे कमेंट्स में लिखते हैं कि उर्दू में टीच करें तो मैं कोशिश करता हूँ कि पुश्तो में भी कुछ बातें करूँ इंग्लिश में भी उर्दू में भी आप लोगों के लिए जो भी तरीका इंशाल्लाह अच्छा लगेगा मैं वो इस्तेमाल करूंगा तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन ये दो किस्म के होते हैं एक होता है प्राइमरी माल न्यूट्रिशन प्राइमरी इज द नेम इंडिकेट प्राइमरी का मतलब क्या है यानी प्राइमरी माल न्यूट्रिशन ये न्यूट्रिशन का वो किस्म है माल न्यूट्रिशन का वो किस्म है जिसमें इंसान का बदन इंसान के जिस्म के अंदर जो जीआईटी सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक है डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन इंसान को खुराक की कमी महसूस होती है इंसान को खुराक नहीं मिलती व्हेन लैक ऑफ फूड अवेलेबिलिटी मींस खुराक जो है अवेलेबल नहीं है फूड अवेलेबल नहीं है जब इंसान को
فوڈ اویلیبل نہیں ہوں اور اس سے جو پیتھولوجیکل کنڈیشن ڈیولپ ہوتے ہیں تو ایسی پیتھولوجیکل کنڈیشن کو ہم پرائمری مال نیوٹریشن کہتے ہیں. دوسری کو ہم سیکنڈری مال نیوٹریشن. سیکنڈری کا مطلب ہے دوسری. مطلب کیا ہے؟ یعنی فوڈ از اویلیبل بٹ مال absorption is present. Food is available, but there are some defect in human body digestive system. خوراک کو سیکنڈری مال نیوٹریشن کی وجہ سے بھی خوراک کو اویلیبل بھی خوراک پیر ہے وہ ہمشتا ہرس دارن ہمشتا فروٹ ہمشتا ویجیٹیبل ہر قسم چیزوں نے ملاویگی کور کی اس قسم شکمی نشتا خود انسان یا دا معشوم یا دا ہیومن باڈی پر ڈائجسٹیو سسٹم کی چکم دے سچل میں ڈیفیشنسی لپاگے کے مسئلہ دا ڈس آرڈر دے. فار ایگزامپل مال ایبزارپشن سنڈروم دا یو ڈیزیز دے یو پرابلم دے مال ایبزارپشن سنڈروم دا یو کنڈیشن دے یو بیماری دا چپاگے کی سکے گی دے انسان بدن تچرا خوراک سی آغا چکم دے ایبزارپشن پر ڈیوڈینم کی نکی گی اسمال انٹسٹائن کی ایبزارپشن نکی گی اور ڈائریکٹ چکم دے آغا سمسر رازی دا ڈائریکٹ چکم دے آغا دا انس وزرے بانی خوراک چکم دے بہر ترزی مطلب دارے چیدتا سکرانک ڈیزیز دی مانا دارا ڈائریا دا ہوتا یا کالرا دا ہوتا یا کنسسٹنٹ ڈائریا دا ہوتا یا گیسٹرونٹرائٹس ہوتا کی گی یا ریسپائریٹری انفیکشن دے ہوتا یا یوداسی انفیکشن دے پر انٹسٹائن کی چلا دی لو جنا خوراک چکم دے داگی ایبزارپشن صحیح نکی مگا فائنلی وائٹ چی دا مال نیوٹریشن دا سس فیکٹرز دی یعنی دو فیکٹرز which affect malnutrition. یعنی آغا کم فیکٹرز دی چی آغا دا مال نیوٹریشن دا پارا یو ریسپانسیبل فیکٹرز دی انسان کی ہیومن باڈی کی دا مال نیوٹریشن سبب جوڑی گی. نمبر ایک چکم دے دا مسا ہارٹ فیکٹرز چکم دے آغا پورٹی را چی دا منگا نمسا آپ سوسائٹی کے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کامن ہے. اب آج کل مہنگائی ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے اتنے روپیہ نہیں ہے اتنا روزگار نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بازار سے گوشت لائی یا بازار سے اس کے لیے انڈے لائی یا دودھ لے آئی یا بازار سے دوسری کچھ مرغی وغیرہ چیز یہ چیزیں جو ہے یہ لانا بچوں کے لیے فروٹ ویجیٹیبل یہ چیزیں جو ہے بازار سے بچوں کے لیے لانا آج کل جو ہے بہت مشکل ہے. تو غربت کی وجہ سے جو مسئلہ آتا ہے ایک مال نیوٹریشن کس وجہ سے ہوتا ہے وہ پرائمری مال نیوٹریشن جو ہے وہ غربت کی وجہ سے زیادہ آتا ہے کیونکہ غربت تاسی اور چیز دے کہ انسان کی بندے وصل کی گی اور آگے دو جنا آگے چکندے معشومان دا بچی مال نیوٹریشن شکار کی گی. دویم کلچر ہیبٹس ہماری سوسائٹی میں ایک دوسرا بڑا ایک مضم بیماری ہے. خوراک بہت زیادہ ہے پروٹین بھی زیادہ ہے کاربوہائیڈریٹ بھی زیادہ ہے فیٹس بھی اویلیبل ہے لیکن ہماری نوجوان ہمارے بچوں میں ایک بڑی بیماری یہ ہوتی ہے کلچر ہوتا ہے. کلچر مطلب یہ ہے بعض لوگ جو ہے ہندو کمیونٹی جتنی بھی ہوتی ہے یا ہماری انڈین یا ہندو کمیونٹی جو ہوتے ہیں اس کا کلچر ہے کہ وہ جو ہے وہ میٹ بیفس وغیرہ گوشت جو ہے وہ نہیں کھاتی. اس طرح ہیبٹس ہماری معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں ہماری کمیونٹی میں ہمارے بچوں میں ایک بڑی عادت یہ بھی ہوتے ہے کہ وہ گوشت ایک طرف اس کو پڑا ہے دوسری طرف اس کو آلو جو ہے پڑا ہے تو وہ گوشت کو ترجیح نہیں دیتی اور آلو کو کھاتا ہے. تو یہ بھی ایک ہیبٹ ہوتا ہے. یا دوسری طرف ہمارے بچوں کے لیے ایک طرف چائے پڑا ہے دوسری طرف دودھ پڑا ہے تو ہمارے بچے جو ہے کیا کرتے ہیں وہ چائے کی نسبت دودھ کی نسبت چائے کو ترجیح دیتے ہیں. چائے ہمارے بچوں کے لیے اچھی نہیں ہے. تو یہ کلچر اور ہیبٹ ہے. دوسرا لیک آف پرائمری کیئر ہمارے بچوں میں پرائمری کیئر نہیں ہے صفائی کا ہم بچوں کی صفائی کا خیال نہیں رکھتی ہمارا اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھتی جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے کنٹامینیٹڈ ڈیزیز زیادہ ہوتی ہے انفیکشس ڈیزیز ہوتی ہے بار بار جو ہے ڈائریا ہوتا ہے اس کے علاوہ گیسٹرونٹرائٹس ہوتا ہے ڈائسینٹری ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ہمیں جو ہے کیا ہوتا ہے سیکنڈری مال نیوٹریشن آتی ہے. لیک آف امیونائزیشن اور نمبر فیکٹر جو ہے یہ لیک آف امیونائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بدن میں جو امیونٹی ہے قوت مدافعت ہے وہ کمزور ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری
بدن میں خوراک جو ہے اس کا ایبزارپشن بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے مال نیوٹریشن جو ہے یہ ڈیولپ ہوتا ہے. اس آخر میں ایک فیکٹر ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیک آف فیملی پلاننگ. فیملی پلاننگ یہ ہماری سوسائٹی میں ایک اہم ایشو ہے آج کل جو ہے ہمارے معاشرے میں. ہمارے والدین اسپیشلی ایک باپ ہوتا ہے، ایک پیرنٹس ہوتا ہے، ایک والد ہوتا ہے، اور والد کا روزگار کیا ہوتا ہے، پیشہ کیا ہوتا ہے، وہ صبح جاتا ہے اور اس کی مزدوری جو ہے وہ تقریباً 1000 ہوتا ہے. اس کے بچے 4 5 6 7 8 بچے ہوتے ہیں، اس کا فیملی تعداد نمبر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس بچوں کو کی تربیت، اس کی خوراک وہ ساری جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتی. تو اس لیے ہمارے معاشرے میں فیملی پلاننگ جو ہے یہ امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے اور اس فیملی پلاننگ پر عمل کرنا ہمارے لیے لازمی ہے، کیونکہ اتنے بچے ہمارے لیے لازمی ہے، اتنے کافی ہیں کہ جس کی ہم اچھی طریقے سے خوراک کی طور پر اور اس کے ساتھ ہی اس کی تعلیمی طور پر ہم تربیت کر سکتے ہیں. تو یہ پبلک ہیلتھ میں ہمارا وائٹ بورڈ پر میں نے تھوڑا آپ کے لیے لکھا، اور یہ مال نیوٹریشن ایک اہم ٹاپک ہے اسپیشلی پبلک ہیلتھ میں. اس سے MCQs بھی آتی ہیں، ساتھ ہی اس سے جو ہے شارٹ کوشچن بھی آتے ہیں. تو آپ ان لوگوں کو یاد رکھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی یا اچھی لگی تو اس کو شیئر کرنا مت بھولیے. تھینک یو سو مچ.